اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ یہ آفر کویسچن تھے، کسی نے پوچھا کہ کسی کا حمل 2 ماہ میں یا اس سے کم میں ضائع ہو گیا تو اب بلیڈنگ ہو رہی ہے تو نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا، اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ 20 دن تک بلیڈنگ رہی تھی۔ دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیے کہ اگر بچہ 4 ماہ کا ہو کے فوت ہوتا ہے، اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ یا تو پورا ہو کے جسے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بلیڈنگ ہو، یا کم از کم 4 ماہ کا ہو جائے، 120 دن جو کہتے ہیں، اس کے بعد اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ نفاس کہلاتا ہے۔ اور اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، یعنی اگر یہ لگاتار جاری رہے تو 40 دن تک نفاس ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نماز اور روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو نمازیں تو معاف رہتی ہیں لیکن روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ تو تھا کہ جب بچہ عام نارمل پیدا ہو یا کم از کم 4 ماہ کے بعد۔ اس سے پہلے اگر ہو، جیسے اب آپ نے یہ ارشاد فرمایا 20 دن، اگر اس سے پہلے ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے پھر نفاس نہیں ہے، پھر اس میں 2 احتمال ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ حیض ہے یا بیماری کا خون ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو حیض ختم ہوا تھا اس میں اور اس میں کتنے دن کا فاصلہ ہے۔ اگر پہلے والے حیض اور اس میں کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہو چکا ہے تو پھر تو یہ حیض بنے گا، یعنی پہلے والے حیض میں اور اس میں۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ 20 دن تک یہ بلیڈنگ ہوئی، یعنی 20 دن تک حمل رہا، 2 ماہ تک حمل رہا، اس کے بعد اس کا مطلب ہے پچھلے حیض اور اس میں تو 2 ماہ کا فاصلہ ہو گیا، لہٰذا اب یہ جو آ رہا ہے خون یہ حیض کہلائے گا، بشرطے کہ کم از کم 3 دن تک رہے۔ اگر 1 دن 2 دن رہے گا تو پھر تو استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اگر 2 دن سے زیادہ، جیسے آپ نے فرمایا 20 دن، تو پھر یہ 20 دن جو چل رہا ہے 10 دن حیض ہوگا، کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے، باقی استحاضہ۔ ہاں، اگر ان بہن کی کوئی عادت مخصوص ہے حیض کی، مثال کے طور پہ 6 دن آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، 7 دن آتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے عورتوں کی کوئی عادت ہوتی ہے، پھر یہ ہوگا کہ چونکہ اب یہ 20 دن بلیڈنگ چلی ہے تو مثلا اگر 6 دن کی عادت ہے تو 6 دن حیض کے کہلائیں گے اور باقی بیماری کا خون کہلائے گا۔ لہذا 6 دن کی جو انہوں نے نماز وغیرہ چھوڑ دی ہوگی تو وہ تو ٹھیک ہے، معاف ہے۔ اب یہ 6 دن کے بعد چونکہ آگے بڑھا 10 دن کو بھی کراس کر گیا تو اب ہم یہ کہیں گے کہ 6 دن عادت کے یہ حیض، باقی استحاضہ ثابت ہوا، بیماری کا خون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن کے بعد اب ان کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بلیڈنگ تھی 10 دن تک تو انہوں نے ویٹ کر لیا، لیکن اس کے بعد جب 11ویں دن بھی آیا تو کنفرم ہو گیا کہ اب یہ بیماری کا خون ہے، لہٰذا اب جتنے آگے دن یہ نکلے ہیں یہ بیماری کے خون کے ہونے کی بنا پر نماز اور روزے کو نہیں روکیں گے، لہٰذا جتنے دن گزر گئے ہیں اس دن کی نمازوں کی قضا اس بہن کو ادا کرنی ہوگی۔ 6 دن تو حیض کے تھے، نمازیں معاف، لیکن اس کے بعد ان کو رکھنی ہوگی۔ اگر رمضان کے روزے ہوتے فرض کرنے سے فرض تو وہ روزے بھی ان کو رکھنے تھے، کیونکہ بیماری کا خون اگر آ رہا ہو تو روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو جتنے اگر روزے چھوٹے ہوتے تو ان کی بھی قضا کرنی ہوتی، لیکن ابھی کا چونکہ یہ مسئلہ ہے تو رمضان کا تو ہٹا دیں، نماز کا مسئلہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب 120 دن سے پہلے بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اب نفاس کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا، اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پچھلے حیض اور اس کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہوا یا نہیں، جیسے ہوا ان کے 2 مہینے کا تھا، تو اب یہ دیکھیں گے اگر کم از کم یہ 3 دن آیا تو حیض ہے، اور اگر زیادہ آتا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ 10 دن کو کراس کیا کہ نہیں۔ اگر 10 دن کو کراس کیا اور اس عورت کی کوئی عادت ہے تو عادت کے دن حیض، باقی استحاضہ، اور پہلے کوئی عادت نہیں ہے فرض کر لیں تو پھر 10 دن حیض اور باقی استحاضہ۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہم سے کویسچن کیا تھا کہ صرف جیسے کوئی فوت ہوا، وارثین تھے، اب ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب تک وارث اپنا حصہ نہ لے لے وہ معاف نہیں کر سکتا، کوئی بھی وارث حصہ لینے سے پہلے اپنی وراثت کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ کویسچن کیا کہ ایک بہن تھی، انہوں نے اپنے بھائی نے فون کیا، بہن نے کہا کہ بھئی فلاں چیز میری ہے، سمجھ لیں میں نے لے لی اور میں نے لے کر آپ کو دی،
خالی فون پر بات کی اور بند، تو کیا اب یہ وہ شرعی تقاضا پورا ہو گیا کہ وارث پہلے چیز کو لے اور پھر کسی کو دے؟ دیکھیں خالی فون پر کرنے سے نہیں ہوگا، یہ باقاعدہ فزیکلی طور پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ مطلب مکان ہے تو مکان کی چابی ان کے حوالے کر دیں، اور اگر فرض کر لیں کیش ہے یا سونا چاندی وغیرہ ہے تو وہ ان کے ہاتھ میں پہلے دے دیں۔ دینے کے بعد، قبضے میں لینے کے بعد پھر یہ چاہیں تو معاف کریں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو ہبہ کر سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں۔ خالی فون پر اگر کیا تو وہ تو ان کے قبضے میں آئے نہیں، تو اس طرح معاف کرنے سے وراثت معاف نہیں ہوگی۔ اور ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جب یہ کیش وغیرہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، جو بہنیں پہلے معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، جب وہ گڈیاں دیکھتی ہیں 5-5 لاکھ کی 5-6 گڈیاں پڑی ہوئی ہیں، جیسے 30 لاکھ ہے فرض کر لیں، تو پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی پیسے میں بڑی اٹریکشن ہے۔ پھر گھر والے بھی کہتے ہیں بھئی ایک آدھ گڈی رکھ لو تو کیا مسئلہ ہے، آدھا تم رکھ لو آدھا دے دو، پھر وہ خیالات بدلتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کسی بھی چیز کو قبضے میں لیے بغیر، یعنی وارث کو اپنی وراثت قبضے میں لیے بغیر معاف کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ پہلے قبضہ کریں پھر معاف کریں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے کہا، یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ ہمارے یہاں کچھ خواتین ہیں، عورتیں، وہ 60 سال کی یا اس سے زیادہ ہیں، لیکن دیکھنے میں جاذب نظر لگتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی بوڑھی وغیرہ نظر آئیں، تو یہ عورتیں رات میں یا دن میں گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہیں سائے کے اندر، یا رات میں نکل کے بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں اندر گرمی بہت ہے، اور پھر وہ نامحرم آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، نظر پڑتی ہے۔ تو جب ان کو منع کرتے ہیں تو بولتے ہیں بھئی کیا کریں، ہم تو گرمی کی وجہ سے باہر بیٹھے ہیں۔ کوئی کہتی ہے مجھے بلڈ پریشر ہے، گرمی بہت ہو جاتی ہے اندر، اور کوئی یہ کہتی ہیں کہ مارکیٹ میں بھی تو ہم ہی جاتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے، تو اگر باہر بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے میرا ایک سوال ہے، پلیز ارشاد فرمائے گا کہ میری ناک میں سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، جیسے اندر گلے میں سے ناک میں سے کوئی رگ خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گلے میں خون گر رہا ہے۔ تو بعض اوقات تو وہ صاف ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا، لیکن گلے پہ زور ڈال کے تھوکو نا تو وہ خون آتا ہے۔ تو مجھے روزے کا حکم پوچھنا ہے، کیونکہ رمضان آ رہے ہیں، جیسے کہ علاج چل رہا ہے، اور ہر نماز کے لیے کیا جدید وضو کرنا ہوگا مجھے؟ اور جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بہن کا کویسچن لے لیتے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ناک میں شاید اوپر انفیکشن ہے، گلے میں خون اتر رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں روزہ آپ ضرور رکھیں، اگر خدا نخواستہ اگر ایسا ہو کہ اوپر سے بلڈ آیا اور آپ کو حلق میں باقاعدہ ذائقہ محسوس ہوا اور اندر اتر گیا، تو بہرحال روزہ ٹوٹے گا، تو پھر اس کی آپ بعد میں قضا رکھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے تو پھر ٹھیک ہے۔ باقی نماز کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلسل بلیڈنگ نہیں ہے، کبھی کبھار آپ کو محسوس ہوتا ہے، یا آپ کہہ رہی ہیں کہ جب کبھی تھوک پھینک کر دیکھو بہت زیادہ زور لگا کے تو پھر بلڈ اس میں نظر آتا ہے، ویسے نہیں۔ تو آپ بالکل نارمل حالت میں پہلے غرغرہ وغیرہ کر لیں، ناک میں اچھی طرح پانی کو چڑھا لیں، تاکہ اگر وہ ٹھنڈا پانی چڑھانے کی کوشش کریں تاکہ اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہے بھی تو بلڈ تھوڑا سا رکے، اور اس کے بعد تازہ وضو کر کے کم از کم فرض نماز کے آپ طہارت کے ساتھ ادا کر لیں، اس کے بعد نکلے وغیرہ تو دیکھا جائے گا، یعنی نماز تو معاف نہیں ہوگی، یہ پاسبل ہے کہ آپ طہارت کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں۔ اور فوراً سے پیشتر ایسی صورتحال میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کا باقاعدہ علاج کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اب یہ جو خواتین کا مسئلہ تھا، دیکھیں ہمارا مذہب اسلام منع کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم راستے میں بیٹھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ سرکار نے منع فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو وہاں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا بیٹھنا ہمیں بظاہر کوئی ضروری محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھو تو پھر راستے کا حق ادا کرو، اور وہ یہ ہے کہ آنے جانے والوں کو سلام کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ مردوں کے لیے بھی اولاً سرکار نے منع فرمایا، صحابہ کے اصرار پر اجازت دی، خواتین کے لیے ایسی کسی اجازت اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، بہنوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ جب فرض کر لیں اگر گھر میں بیٹھنا بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث ہو رہا ہے کہ بجلی چلی گئی ہے، بعض اوقات کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی ہوا کی پاسنگ نہیں ہوتی، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں بالکل پیک ہوتے ہیں بیچارے، اندر تندور کی طرح پھک جائے انسان، تو پھر لازم بات ہے کہ شریعت پھر رعایت دے گی۔ ایسی صورت میں ہماری وہ بہنیں اگر باہر بیٹھتی ہیں تو اس طرح بیٹھیں کہ جس سے ایک چادر وادر لے لیں، ہوا کے رخ پر بیٹھیں، کوئی آئے تو اس کو اپنا چہرہ ڈھک لیں، یعنی اپنے آپ کو کورڈ کر کے تھوڑا سا بیٹھیں، یہ نہیں کہ شتر بے مہار بیٹھ گئیں سر کھول کر اور ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، اس کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ باقی ان کا یہ دلیل دینا کہ ہم مارکیٹ میں بھی تو جاتے ہیں،
مارکیٹ میں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگر مرد خریداری نہیں کر سکتا تو عورت جاتی ہے، اس میں بھی قیودات ہیں کہ یہ نہیں کہ بے پردہ نکلتے چلی جائیں، با پردہ نکلیں، اپنا کام سے کام رکھیں، مارکیٹ سے چیز لیں، فوراً واپس آ جائیں، لیکن مارکیٹ کے معاملے کو باہر بیٹھنے پر قیاس کرنا یا اس کو اس پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ مارکیٹ سے چیزیں نہ لائیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ باہر بیٹھنے میں ایسا کیا ہے، صرف تھوڑا سا گرمی کا مسئلہ تو ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح شرعی عذر اگر ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور صحیح شرعی عذر وہ بھی اس عمر کے اندر، اگر جوان بچیاں ہوتی تو منع ہی کیا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا برداشت کریں، کوئی اور متبادل اس کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو پیار محبت سے ان کو سمجھائیے۔ تو اگر شرعی عذر واقعی متحقق ہے، اندر زندگی گزار نہیں سکتے ہیں، تو تھوڑی دیر بہت دیر باہر بیٹھنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں نے کاروبار شروع کیے تقریباً 3-4 لاکھ روپے سے، تو اس میں کیا شریعت کا حکم ہوگا زکوٰۃ نکالنے کا نا؟ کیا کام شروع کیا ہے وہ بتائیے۔ جی گارمنٹس کا کام شروع کیا ہے، تو اس کے متعلق آپ سے پوچھنا ہے۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ بھائی کئی لے لیتے ہیں کویسچن۔ دیکھیں اگر 4 لاکھ کا یہ کہتے ہیں گارمنٹس کا کاروبار، پوری وضاحت نہیں کر سکے، لیکن فرض کر لیں کہ آپ نے کپڑے لے کر رکھے ہیں، جیسے بچوں کے سوٹ ہوتے ہیں، بڑوں کے سوٹ ہوتے ہیں، یا تھان وغیرہ آپ نے لے کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس پر پورا سال گزر جائے گا تو سال کے بعد آپ دیکھیں گے دکان میں مال کتنا ہے، اس کی آپ موجودہ کرنٹ ویلیو نکالیں گے۔ جتنی ویلیو کا وہ مال ہوگا، چونکہ یہ مال تجارت ہے اور یہ مال زکوٰۃ کہلاتا ہے، تو جو اس کی ویلیو ہے وہ دیکھیں کتنی ہے، اور 4 لاکھ تو کافی پیسہ ہوتا ہے، اس میں آپ مطلب 52.5 تولہ چاندی تو آرام سے آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر پھر اور دیگر آپ کے پاس مال ہے اس کو ملا کر پھر اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی سال بسال اب یہ جو آپ جتنے بھی لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسڈ ہوتا ہے، را میٹیریل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ آپ تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں، یا کارخانے کے اندر ابھی سامان پڑا ہوا ہے، اس سے آپ نے چیز تیار کرنی ہے یا تیار شدہ ہے، ان سب کا یہ حکم ہوتا ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد جتنا اس وقت موجود ہے اس کی کرنٹ ویلیو نکال کر پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیں گے، اس کے بعد جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے خالو ہیں، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی جاب نہیں کرتے۔ کون؟ اور میرے خالو۔ اچھا خالو، ٹھیک ہے۔ جی، تو وہ جو ہے نا جوا وغیرہ بھی کھیلتے ہیں، تو اگر وہ جوا کے ذریعے سے کوئی مال گھر میں کما کے مطلب لاتے ہیں اور اس سے کوئی کچھ کھانے کا لے آتے ہیں، تو ان کا بیوی بچوں کا وہ کھانا اس چیز کو وہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ ان کو نہ خرچہ خرچ گھر کا وہ پورے طریقے سے اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں۔ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے ان کا؟ نہیں، وہ کوئی کاروبار کوئی جاب نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب شفیق بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ جی مولانا صاحب پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو اور جیب میں ایک پتھر رکھا ہو کہ جی میں نے وضو اس سے کرنے کا ہے، میں پانی سے نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا شرعی ایسی اجازت دیتا ہے کہ وضو وہ پتھر سے کر سکتا ہے؟ نہیں، کیا عذر کیا ہے، شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ نماز ہو جاتی ہے ویسے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر خالو خالصتاً صرف جوئے کا مال گھر میں لے کر آتے ہیں تو بیوی بچوں کے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کہ اس کو کھائیں، اس کو منع کر دیں، یہ حرام روزی ہے۔ کسی طریقے سے چاہے وہ قرضہ لے لے وہ عورت، یا مانگ لے محلے والوں سے، یا کوئی ذاتی کام کرے، جیسے ٹیوشن پڑھانا ہے بچوں کو، قرآن پڑھا لیں، ویسے ٹیوشن پڑھا لیں، کپڑے سی لیں، کچھ بھی کر لیں، کوئی اپنا کورس کر لیں بیوٹیشن وغیرہ کا، اپنے گھر میں بیوٹی پارلر کھول لیں تھوڑی بہت ایسے کر کے، لیکن یہ جوئے کی کمائی خالصتاً یہ حرام قطعی ہوتی ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر شوہر ظالم بھی ہے، وہ عورت کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی جائز سورسز نہیں ہیں انکم کی، تو پھر ایسی صورت میں صرف بقدر ضرورت اتنا کہ بس کھانے پینے کا جان بچ جائے وہ اس میں سے لے سکتے ہیں، وبال شوہر پر ہوگا، بیوی بچوں پر نہیں ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں اتنی کوئی بھی نہیں ہوتی سختی، بلکہ ان زوجہ کو چاہیے کہ اگر پاسبل ہو میکے والے سپورٹ کرتے ہوں، ایسے شوہر سے فوراً علیحدگی اختیار کریں۔ میں طلاق لینے کا نہیں کہہ رہا، فوراً اپنی جگہ تبدیل کریں اور بولیں جب تک حلال نہیں کماؤ گے ہمارے قریب آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہم سے کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رویہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اب خود سوچیں ایسا باپ جو جوا کھیل کھیل کے بچوں کو لا کے حرام کھلا رہا ہو
تو بچے بھی جواری بنیں گے، بچے بھی شروع سے ہی گندا کام کریں گے. یہ کیا تربیت کرے گا، اپنا کیا طرز عمل دکھا رہا ہے؟ ایسے باپ سے بچوں کو دور رکھنا، ایسی عورت کا، بیوی کا ایسے شوہر سے دور رہنا کہ جہاں جس محفل میں وہ جائے لوگ کہیں جواری کی بیوی ہے، شرابی کی بیوی ہے. تو ایسی بدنامیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اگر وہ قطع تعلق وقتی طور پہ کرتی ہے، اس کی اصلاح کی نیت سے، اس کو صحیح رائے راست پہ لانے کی نیت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر اس کی اصلاح کی امید ہو تو ایسا قدم اٹھانا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہجرت واجب ہو جاتی ہے ایسے مقام سے کہ جب انسان قدرت رکھتا ہے وہ حلال کی طرف آ سکتا ہے، ایسے گندے ماحول سے نکل سکتا ہے، تو پھر چاہے مرد ہو عورت اس کو ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ غور کر لیں کہ آپ کی مجبوری ہے یا نہیں اس بہن کی، اور کس حد تک مجبوری ہے. ہم بعض اوقات کمپرومائز کر لیتے ہیں خراب ماحول کے ساتھ، حالانکہ مجبوریاں نہیں ہوتی، ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کم ہمتی، حوصلے کی کمی، اور مطلب یہ کہ بس اپنا پردہ ڈھکنے کی کوششیں، اس کی وجہ سے یاد رکھیں کہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے. اس لیے اس بہن کو ہمت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت رحمت والا ہے، وہ وسعت دینے والا ہے، زمین بہت بڑی ہے. تھوڑا سا ہمت کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دروازے حلال کے کھولے گا، لیکن ایسے بدبخت شوہر سے دور ہونا ضروری ہے. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 2 رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا ہوا اور بالآخر دونوں نے قطع تعلق کر لیا. تیسرا جو ان دونوں کا رشتہ دار ہے وہ صلح کروا سکتا ہے لیکن نہیں کرواتا. کہتا ہے کہ اچھا ہے دونوں الگ الگ سکون سے بیٹھے ہیں، کم از کم ہمیں آئے دن کے جھگڑوں سے تو نجات ملی. دونوں کی صلح ہو گئی تو پھر کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے گا، کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چھت پر کپڑے پھیلائے تو اس پہ کسی پرندے نے بیٹ کر دی. اب بیٹ سوکھ جانے کے بعد رگڑ کر صاف کر دی جائے تو کیا کپڑا پاک کہلائے گا؟ ٹھیک. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلا سوال تو یہ جو ابھی بہن نے پوچھا تھا اس سے ملتا جلتا ہے کہ چھت پہ ہم نے ایک پانی کی ٹینکی رکھی ہے اور اس کا کور نہیں ہے. تو اس پہ کوے وغیرہ پانی پیتے رہتے ہیں، تو اگر یہ پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے یا پاک ہی رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اور یہ چھت پہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ پھولوں وغیرہ کو پانی دینے کے لیے. جی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ کمرے میں ایک LED لگا ہے کمر کی طرف، تو اگر اس کو میوٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور جزاک اللہ. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا یہ بھائی نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے وضو پہ قادر ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے شرعی عذر، لیکن جیب میں ایک پتھر رکھتا ہے، اس پتھر سے وضو کر لیتا ہے. ان کے مراد ہے تیمم. ٹھیک ہے نا، وہ تیمم کر لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے. نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں اس وقت تک تیمم سے نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک انسان پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھے. یعنی یہ تو پانی موجود نہ ہو، یا پانی ہے تو اتنا کم ہے کہ آپ کا وضو ہی نہیں ہو سکتا، یا پانی ہے وضو ہو سکتا ہے لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ کو خریدنا پڑے گا اور بہت مہنگا پانی ہے، یا پھر پانی بھی موجود ہے آپ کی ملکیت میں بھی ہے آپ لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جیسے آپ بیمار ہیں بہت زیادہ، پانی کے استعمال سے آپ کو بخار چڑھ جائے گا، جیسے پہلے بخار اور ٹھنڈا پانی ہے، یا پھر بعض لوگ پانی استعمال کرتے ہیں تو پیشاب کے قطرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے کوئی شرعی عذر ہوں تب شریعت آلٹرنیٹ کے طور پہ کہتی ہے کہ مٹی سے تیمم کر لو یا پتھر سے تیمم کر لو. یہ نہیں ہے کہ آپ پانی پہ قدرت رکھتے ہوں اور بس موڈ ہے میں تو نہیں کر رہا ہوں وضو، میں پتھر سے کر لوں. تو جب اصل موجود ہو تو خلیفہ کو نہیں لیتے، اصل اور خلیفہ کبھی جمع نہیں ہوں گے. یا اصل ہوگا یعنی وضو، یا اس کا قائم مقام جس کو میں خلیفہ کہہ رہا ہوں تیمم. تیمم اگر اجازت ملے گی تو وضو معاف، اور اگر وضو کر سکتے ہوں تو تیمم سے نماز نہیں ہوگی. اگر وہ شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کو پاکی حاصل نہیں ہو رہی کیونکہ پانی موجود ہے، پانی استعمال کرنا ہے. تو گویا کہ اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز نہیں ہو رہی تو یہ نماز گویا کہ وہ قضا کر رہا ہے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. دوسرا یہ کہ اس پر طہارت کا علم سیکھنا فرض تھا، یہ فرض عین ہے اور وہ فرض عین پورا نہیں کر رہا، تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک گناہ کا گناہ اور دوسرا علم دین نہ سیکھنے کا گناہ. اور یہ بہت ہی سخت خطرے کے اندر ہے. ایسا شخص اگر اسی طرح مر گیا اور توبہ نہیں کی تو شدید ترین عذاب قبر، بری موت، میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا، اس نے اپنا کرم نہ فرمایا
تو جہنم، اور جہنم میں ایک ایک نماز قضا کرنے کے بدلے میں کتنا عرصہ رہنا پڑے گا، واللہ عالم بالصواب، بہت بری حالت ہو سکتی ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے تو قطع تعلق کر لی، اب تیسرا صلح تو کروا سکتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کیا فائدہ صلح کروانے کا، دور ہیں تو سکون سے ہیں، جب ملیں گے پھر فتنہ بازی ہوگی تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں صرف گمان پر صلح سے رک جانا مناسب نہیں، اگر تو اس تیسرے شخص کو پہلے سے ایک تجربہ ہے کہ پہلے بھی ان کی صلح کروائی گئی تھی، کچھ دن آرام سے رہتے ہیں پھر سر پھٹول شروع کر دیتے ہیں، تو اگر پہلے اس طرح کے تجربات ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، وہ سائیڈ میں رہیں کہ بھئی ٹھیک ہے چلو تم دونوں علیحدہ علیحدہ رہو، لیکن ان کو سمجھانا واجب ہے کہ ملو نہیں چاہے لیکن دلوں سے ناراضگیوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناراض نہیں ہوتے اور سالہ سال رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں، جیسے بعض لوگ باہر شفٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو کئی سال تک، بلکہ 10-20 سال تک ملاقاتیں نہیں ہوتی، یہ قطع تعلق ہی نہیں کہلاتی، تو اس میں گناہ گار نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے کر لو، ناراضگیاں دور کر لو بھائی، اور علیحدہ علیحدہ رہو، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک، ان کو سمجھانا واجب ہے۔ اچھا، اور اگر ایسا نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ہی ایسا ہوا ہے کہ لڑائی جھگڑ کر کے ادھر ادھر ہو گئے، اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار پہلے بڑے لڑے تھے، فتنہ ہوا تھا، اگر ملا دوں گا پھر شاید فتنہ ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں۔ ایک دفعہ اگر پہلے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے تو ٹرائی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے سے وہ دونوں مل جائیں، یعنی تیسرے فرد کے سمجھانے سے ملیں، پیار محبت سے رہنے لگیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر طرف کم علمی اور جہالت کا راج ہے، صلح کروانے والے کو خود نہیں پتہ چلتا کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ جب شریعت کا علم ہوتا ہے، جب قرآن و حدیث ہم جانتے ہیں، تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس حد تک آپ غلط ہیں، اس حد تک آپ صحیح ہیں، یہاں پر آپ غلط ہیں، یہاں پر آپ صحیح ہیں۔ نہ فیصلہ کروانے والوں کو تمیز ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو، بعض گھر کے بڑے بیٹھ جاتے ہیں چلو بھی ہم آپ صلح کرواتے ہیں، اور انتہائی غیر منصفانہ صلح کروا رہے ہوتے ہیں۔ جو بیچارہ قصوروار ہے، ذرا تمیزدار ہے، اس کو دبا دیتے ہیں، ذرا بدماش ٹائپ ہوتا ہے، منہ پھٹ ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اسی کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تو بھائی بیچ میں نہ آئیں۔ اگر آپ غیر منصفانہ فیصلہ کریں گے تو چاہے آپ ماں ہوں، چاہے باپ ہوں، چاہے دادا ہوں، چاہے نانا ہوں، میدان محشر میں آپ کی گرفت ہوگی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ شریعت کوئی آپ کے تابع نہیں ہو جاتی کہ نانا ہونے کے بعد اور دادا ہونے کے بعد شریعت اتنی معمولی ہو جائے کہ آپ اس کو پھینک دیں اور اپنے دادا نانا ہونے کے زوم میں جیسے چاہے غلط فیصلے کریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درگزر فرما دے، لائیں اس پہ دلیل لے کر آئیں۔ تو یہ پہلے صلح کروانے والے کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ صلح کروانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو سائیڈ میں رہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، آپ کو کس نے مکلف بنایا ہے؟ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو شریعت کے لیے کھول دیجئے، دین سیکھیے، تاکہ ہر ایک فریق کو پتہ ہو کہ بھئی یہاں پر میں غلطی کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اور اگر بعض ایسے مسائل ہیں کہ اتنے ڈیپلی آپ نے اس کا علم نہیں سیکھا ہوا کہ آپ خود فیصلہ کریں، تو اس میں بیچ میں منصف یا فیصلہ کرنے والا کوئی عالم دین رکھیں، کسی مفتی صاحب سے رجوع کریں کہ نہ تمہاری نہ ہماری، چلو چلتے ہیں کسی عالم دین کو بلاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ آپ غلط ہے تو آپ معافی مانگیں، اگر وہ ہمیں غلط کہیں گے ہم معافی مانگیں گے۔ شریعت کے سامنے سرنڈر کرنا سیکھیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن و حدیث کو سائیڈ میں رکھو، فیصلہ ہم خود کریں گے، اور اگر قرآن و حدیث میرے خلاف فیصلہ کرے گا میں اس کو قبول نہیں کروں گا، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر کبھی آپ کے گھروں سے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، یہ ختم ہوں گے میدان محشر میں، جب آپ دونوں کو فریقین کو کھڑا کیا جائے گا۔ جتنے جھگڑے کرنے والے نے میاں بیوی اور رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آپ کو میدان محشر میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر آپ بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ ادھر جس کا قصور ثابت ہوا آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر آپ کا قصور زیادہ ہوا اور معاملہ پورا نہ ہوا تو اس کے گناہ نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ نیکیاں آپ کی نگل چکی ہیں، اپنے بھی گناہ اور اس سے گناہ آ گئے، اب آپ کے لیے جنت کا تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے جتنے جھگڑا کرنے والے میری گزارش ہے ایک دفعہ غور کریں، تو اس جواب کو ذرا ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ رہنمائی کی امید ہے۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر ہم نے چھت پہ کپڑے سکھائے ہوں اور اس پہ کوئی پرندہ بیٹ کر دے تو بعد میں اگر ہم اس کو رگڑ کے صاف کر دیں تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں ہو جائیں گے، خیال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پاک جانور کے ہیں، جیسے کبوتر کی بیٹ ہے وہ تو ہے ہی پاک، چڑیا کی بیٹ ہے وہ تو اگر رہے بھی اور آپ ایسی پہن کے نماز پڑھ لیں تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ پاک بیٹ ہے وہ تو آپ جھاڑ دیں ٹھیک ہے۔
اور فرض کر لیں کہ اگر نجاست خفیفہ والی بیٹ ہے جیسے کوے کی ہے، چیل کی ہے، تو وہ بھی اس وقت اس کا پاک کرنا لازم ہوتا ہے کہ جسم کے کپڑے کے جس حصے پہ گریں اس کے کم از کم 1/4 حصے کو گھیر لیں. جیسے اگر آستین پہ گری ہیں تو اس کے اگر آپ 4 حصے کر لیں، 1 2 3، تو اتنا بڑا حصہ جب پورا اس بیٹ سے کور ہوگا تب کہیں پاک کرنا اس کو فرض ہوگا. اس سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، نہیں بھی کریں آپ اس کو، خالی جھاڑ کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. اور میرے خیال میں اتنی بڑی بیٹ کسی بھی پرندے کی نہیں ہوتی کہ وہ کپڑے کے 1/4 حصے کو گھیر لے. پھر بھی بہرحال اگر آپ کوئی سمجھیں کہ کوئی شکاری پرندے کی بیٹ ہے تو اس کو آپ جھاڑ دیں، لیکن جھاڑنے سے پاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ جذب ہو چکی ہوتی ہے، اس کا گیلا پن، اس کو پھر آپ دھو کر ہی پاک کریں گے، جھاڑنے سے نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ قلیل مقدار میں لگی ہے تو خالی جھاڑ دیں، دھوئیں نہیں. وہ چاہے ان کی بھی ہو، اگر وہ 1/4 کو نہیں گھیری ہوئی تو پاک کرنا سنت تھا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ ہماری چھت پر ایک ٹینکی رکھی ہوئی ہے جس میں پھولوں کو پانی دینے کے لیے ہے، وہ اوپر سے کھلی ہوئی ہے تو وہ کوے وغیرہ آ کر چونچ مارتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اس میں کووں نے بیٹ کر دی ہے، یہ چیک کر لیں، تو پھر تو کل پانی ناپاک ہو جائے گا کیونکہ کوے کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کپڑے وغیرہ پہ گرے تو ہم کپڑے کی یا جسم کی 1/4 کے برابر دیکھتے ہیں، اس کا ایک مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، لیکن پانی کے لیے کوئی مقدار نہیں. پانی میں تو اگر کوے کی بیٹ کا تھوڑا سا بھی حصہ گرے گا تو یہ عموماً چھوٹی ٹینکیاں ہوتی ہیں، فوراً کل پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اب اگر یہ پانی آپ کے کپڑوں پہ گرے گا تو آپ کا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. لیکن اگر اس میں بیٹ وغیرہ نہیں ہے، صرف چونچ ڈالی ہے، تو کوے کی چونچ پاک ہوتی ہے. ان کے اگر فرض کر لیں آپ کہیں کہ منہ کے اندر زبان لعاب وغیرہ ہوگا، وہ معاف ہے. کب اگر پانی پی لیتا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ وہ مرا ہوا چوہا کھا رہا ہے اور اس کی چونچ پر خون لگا ہوا ہے اور وہاں سے اڑا اور اس نے ٹینکی میں اپنا منہ ڈال دیا، تو آپ نے چونکہ دیکھ لیا ہے کہ نجاست اس کی چونچ کے ساتھ اندر گئی ہے تو پھر یہ پانی کل ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھا کہ کوے نے کوئی نجاست کھائی ہے اور اس نے وہ پانی پی رہا ہے، تو خالی یہ گمان پر کہ شاید کچھ حرام کھا کر آیا ہوگا شاید کسی گندی نالی کے اندر منہ ڈالا ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا جب تک دیکھ نہ لیں. یا کوئی نیک پرہیزگار متقی شخص یہ نہ کہے میں نے اس کوے کو ابھی دیکھا تھا چوہا کھاتے ہوئے چونچ ڈال دی، عادل شخص کی خبر نہ ہو. اسی طریقے سے اگر آپ نے اس ٹینکی میں دیکھا تو کالی کالا پانی یا خون کا نشان نظر آئے، جیسے یعنی کوے نے پانی پیا، آپ نے قریب جا کر دیکھا تو اس میں خون کے نشان نظر آئے، یہ نجاست کا اثر ہوا. یہ 2-3 سورسز ہونے چاہیے جس سے ناپاک ہونا ثابت ہو جائے. آپ نے خود ناپاکی کو ملتے دیکھا، کسی عادل نیک پرہیزگار شخص نے خبر دی، یا نجاست کا اثر رنگ یا اسمیل وغیرہ پانی میں نظر آئی، تو یہ پانی ناپاک. ورنہ اگر کوا صرف پانی پی رہا ہے تو اپنے گمان پر اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹ اگر پڑی ہے تو کل پانی ناپاک، اور چونچ اگر ڈالی ہے اور آپ نے پہلے دیکھا کہ چونچ ناپاک جگہ پہ لگی تھی تب بھی پانی ناپاک. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کچھ کھا کے پی کے آیا، بس آ کے اس کی چونچ ڈلتی ہوئی دیکھی ہے، تو یہ پانی پاک ہے. جب پاک ہے تو اب یہ کپڑوں پہ لگے گا کوئی مسئلہ نہیں، اور پہلی 2 صورتوں میں کپڑوں پہ لگے گا تو کپڑے ناپاک کر دے گا. ایک یہ کہا کہ LED کمر کی طرف ہے، اگر اس کو میوٹ کر کے ہم نماز پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آپ اس کو آواز بند کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. سامنے نہیں ہونا چاہیے، وہ تو آپ نے پہلے کہہ دیا پیٹھ کی طرف ہے، کیونکہ سامنے ہوگا تو توجہ ادھر جائے گی. اور ہر ایسی چیز کو دور کر کے نماز پڑھنا چاہیے کہ جس سے ہمارا خشوع و خضوع متاثر ہو. اب یہ نہیں کہ آپ سامنے وہ PSL کا میچ لگا دیں اور یہ دیکھتے جا رہے ہیں نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں، یہ تو بالکل بہت مکروہ ہوگا. تو پیچھے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی کسی نے ہم سے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات جو بچیوں کے رشتوں کے لیے آنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہمیں پہلے اپنا بایو ڈیٹا آپ دیں اور بچیوں کی کوئی کرنٹ پکچر بھی دے دیں تاکہ ہمارا آنا بیکار نہ ہو، ہم پہلے ہی دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے آنے نہ آنے کا. تو ایک کسی ہمارے رشتہ دار نے کہا کہ اس طرح نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا نہ گرا دو کہ نامحرموں کے سامنے اپنی بیٹیوں کے فوٹو دو، تو لہٰذا ایسا نہ کرو. کیا حکم شرع ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شکل و صورت ایک ثانوی چیز تھی، سیرت سب سے بڑی چیز تھی، نیکی، سیرت، صالح ہونا. اور اس زمانے میں تو تھے ہی صالح، اس کے بعد بھی یہ معاملے چلتے رہے، لیکن اب معاملہ جدا گانا ہے. دیکھیں اسی زمانے کی میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں فلاں عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ عرض کی کہ نہیں. فرمایا کہ دیکھ لو،
کیونکہ یہ بعد میں موافقت پیدا کرنے میں اور ایک روایت کے مطابق محبت پیدا کرنے میں معاون ہے۔ اس زمانے میں بھی سرکار نے اجازت فرمایا اگر رشتہ کرنا ہے تو دیکھ لو۔ جب عورت کو سامنے دیکھنے کی اجازت دے دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فوٹو تو بدرجہ اولا پھر دے سکتے ہیں، کیونکہ فوٹو زندہ عورت نہیں ہے۔ زندہ عورت کو دیکھنے کا حکم علیحدہ ہوگا۔ جتنی قرآن و حدیث میں ممانعتیں آئی ہیں نگاہیں جھکانے کا ہے، وہ زندہ عورتوں کے بارے میں، فوٹو کے لیے نہیں ہے۔ سرکار کے زمانے میں کون سے فوٹو چل رہے تھے، کون سے ویڈیوز تھی؟ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ زندہ عورتوں کے حق میں نازل ہوا ہے، تو اس زندہ عورتوں کے حکم کو فوٹو کے اوپر تو آپ ویسے براہ راست تو چشمہ کر نہیں سکتے کہ اس کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ فوٹو کو، ویڈیوز کو اپنے قیاس کے ذریعے کہ بھئی زندہ عورت کو دیکھتے ہیں، برائی کا ذہن میں آتا ہے، پھر آدمی برا عمل کرتا ہے، ویڈیوز اور تصویر کو دیکھ کے بھی ایسا ہو سکتا ہے، لہذا اس سے بھی بچو۔ لیکن یہ یقیناً اس نظر میں زندہ عورت کو دیکھنے میں اور پکچر دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور جبکہ اس صحیح مقصود کے لیے اور موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے بچی اسکارف میں اپنا پکچر دے، تھوڑا بہت وہ اگر کوئی تھوڑا سا میک اپ ویک اپ کر لے ہلکا پھلکا سا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ دے سکتے ہیں بالکل۔ کیونکہ سامنے والے آج کل دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لوگ آتے ہیں، اچھا بچی والے بھی پھر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اگر بغیر دیکھے آئیں، ایک نظر ڈالیں گے بالکل ایسے جیسے قربانی کا بکرا دیکھا رہے ہوں یا گائے یا بھینس خریدنے کے لیے آئے ہوں، اور وہی سامنے ہی۔ یہ عورتوں کو تو اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ کسی کی دل آزاری، کسی کے بچے کا دل ٹوٹنا، سامنے والوں کے صدمے کا کوئی لحاظ نہیں پہلی تو، اس لیے دونوں کے لیے آسانی۔ اب ان کے سامنے آپ کیک، پیسٹری، سموسے اور فلاں رکھیں، خوب ڈٹ کے کھا پی لیا اور آخر میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اور نکل لیں صاحب۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے یہ چیز دکھا دو کہ دیکھ لیں، پسند آئے تو ٹھیک ہے، پھر آئیں، پھر کچھ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی تصویر دیتا ہے اس طرح اپنا بائیو ڈیٹا دینے میں کیا پرابلم ہے؟ اور اس میں گرنے کی کون سی صورت ہے کہ اتنا نہ گراؤ کہ بیٹیوں کے پکچر نامحرم کو دیں۔ آپ اسکول میں داخلہ کروائیں، کالج میں کروائیں، یونیورسٹی میں کروائیں، بیٹیوں کے پکچر دیں۔ آپ پاسپورٹ بنوائیں، بیٹی سامنے بیٹھ کر منہ کھول کے پکچر کھنچوائے، اس میں گرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ضرورت ہے، تو یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے رشتہ بھی۔ اس لیے بہرحال جو سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ کچھ عورتیں آئیں، عورتیں اور بچی کو دیکھیں، اور ٹھیک ہے پھر اپنی رائے مردوں کے سامنے ظاہر کریں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، میں پبلک میں کام کرنے والا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے ہر تیسرے گھر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ رشتوں کے لیے پکچر وغیرہ دی جاتی ہے، بچیوں کی کرنٹ پکچر ہوتی ہے۔ اس طرح شادی بیاہ کے جو یہ مطلب دفاتر کھلے ہوئے ہیں جو نکاح رشتہ کرواتے ہیں، وہ بھی پکچر لے کے رکھتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو دکھاتے ہیں، وہ یس کرتا ہے تو پھر وہ ملواتے ہیں اور وہ معاملہ، چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جوش میں جذبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بچیوں کے رشتے آرام سے ہو جائیں، جن کے ہاں نہیں ہو رہے، بچیاں اوور ایج ہو رہی ہیں، بھائی پریشان ہیں، ماں باپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے، ان کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ اگر ہم ابھی فوت ہو جاتے ہیں ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔ آپ اپنے بھاشن دیتے رہیں، شریعت اجازت دے رہی ہے، آپ روکنے پر آ جائیں، ایسا نہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے پہ فتویٰ جاری کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے 2 کمرے ہیں، ان میں کارپیٹ بالکل فکس ہے، چپکا ہوا، یعنی گلو سے لگا دیا ہے، اور ایک کارپیٹ ایک کمرے کا وہ بچے نے پیشاب کیا تو ناپاک ہے وہ۔ اب میں اس کمرے میں کبھی قرآن خوانی بھی کراتا ہوں، درود پاک کی محفل کراتا ہوں، تو اسی کارپیٹ پہ بیٹھ کے ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کارپیٹ اس طرح کیسا ہو کہ آپ اس کو دھو نہیں سکتے، اس پہ پانی نہیں بہا سکتے، تو کم از کم اگر بچے نے پیشاب کر لیا تو ایسا طرز عمل کوئی طریقہ اختیار کریں کہ پیشاب ختم ہو جائے اور اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے۔ پاکی کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے اس پہ بہانا ہے پانی۔ ہاں اگر آپ ویٹ کلینر کو ایسا لے لیں، کوئی ایسی صاف کرنے والی مشین کہ آپ نے پہلے تو پیشاب کو خشک کر لیں، پھر اس پہ کوئی واشنگ پاؤڈر وغیرہ ڈال کے پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو رگڑیں، پھر اس مشین سے اس کو کلیئر کریں، پھر ڈالیں، پھر رگڑیں، پھر مشین سے اس کو سک کر لیں سارے پانی کو، 3-4 بار کر لیں، کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی مشین آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نے اسمیل دور کر دی، نشانات وغیرہ دور کر دی، اب ہم اس کارپیٹ کو پاک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے اوپر اگر آپ کو چادر وغیرہ بچھا دیں تو بلا کراہت پھر اس کے اوپر بیٹھ کر آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن خوانی وغیرہ کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اس پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر مصلی بچھا لیں اس ناپاک جگہ کے اوپر، خشک ہو گئی ہے اس پہ مصلی بچھا لیا، مصلی موٹا کپڑا کہلاتا ہے، اس پہ کھڑے ہو کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ امتحان ہمارا مثلا 2 بجے پیپر ایگزام ہے
اور سفر جو گھر سے وہاں تک جانا ہے 1 گھنٹے کا ہے، تو تقریباً 12:30 بجے ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا، تو ظہر کی نماز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ 12:30 بجے کے بجائے آپ 12:15 بجے گھر سے نکلیں، 15 منٹ پہلے نکلیں، وہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے 1 گھنٹے کے اندر، تو 1:15 ہو رہا ہوگا، پونا گھنٹہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے، اور 1:15 بجے ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اپنے آرام سے ظہر کی نماز پڑھیں، پھر اپنی کتابوں اسٹڈی کریں اور ایگزام میں داخل ہو جائیں۔ ہم بعض اوقات بالکل اپنے آپ کو مجبور محض سمجھتے ہیں، ہم کسی چیز کی تدبیر کر سکتے ہیں لیکن ہم رخصت چاہتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکثر جو طبیعت انسانی ہے کہ مجھے رخصت مل جائے بس، کچھ رخصت نہ تلاش کریں، ہمیشہ عزیمت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جب مجبور ہو جائیں تب رخصت کی طرف آئیں، اور یہاں پر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، آپ آرام سے مینج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کوئی نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر لیں اپنے علاقے کا، اس میں دیکھیں زوال آفتاب یا ضحوہ کبریٰ کا ٹائم کیا ہے، وہ خانے میں لکھا ہوگا، اس کے بعد اگلے خانے میں لکھا ہوگا وقت ظہر، یہ دعوی کبریٰ سے لے کے وقت ظہر یہ زوال کا ٹائم ہے، اور وقت ظہر جو لکھا ہوا ہے سمجھ لیں یہاں ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے 1 بجے 12:50 12:40 اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں کس علاقے کے ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وقت ظہر آپ نے دیکھ لیا، اس حساب سے اپنے گھر سے چلیں کہ وہاں پہنچے تو وقت ظہر ہو چکا ہو، 4 فرض کم از کم ادا کر لیں آپ ظہر کے، اب اس کے بعد آپ آرام سے ایگزام دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض ایسی کامیڈی ویڈیوز ہیں پڑوسوں ملک کی کہ جس میں کامیڈین جو ہوتے ہیں وہ سیاست کی جو خرابیاں ہیں وہ مذاق میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان خرابیوں کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے، آڈینس بھی بیٹھی ہوتی ہے، اور کوئی بات ہنسنے والی ہوتی ہے تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تو ایسے پروگرامز وغیرہ کو دیکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہے، مطلب یہ کہ اگر وہ کوئی برائی بیان بھی کر رہا ہے تو برائی ختم کرنا تو مقصود نہیں، مذاق اڑانا ہی مقصود ہوتا ہے، پولیٹیشنز کے مذاق اڑا رہے ہیں، دیگر چیزوں کے، ایسی چیزیں دیکھنا شرعاً مناسب نہیں ہوتا، ان کو ایوائڈ کریں، یہی بہتر ہے ہمارے حق میں۔ باقی انشاءاللہ کبھی موقع ملا مزید تفصیل سے بیان کر دیں گے، پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، نیکسٹ ڈے انشاءاللہ اگلے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم پر، اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور مسکراتا رکھے، کوئی غم آپ کے پاس نہ آئے اللہ کی مصلحت صحیحہ کی بنا پر تو ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔